لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نبی پر جان کیا دیں گے، ہم تو نبی کی بات نہیں ماننے کے تیار ہیں۔ صحابہ کرام جب جان دینے پہ آمادہ رہتے تو باتیں کیسی مانی ہوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، حیران ہو گیا تھا کہ یہ جمعے کے دن مسجد نبوی کے لیے کی طرف آتے، جمعے کا دن ہے، آقا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی غسل وغیرہ کرنے میں، کام سے فارغ ہونے میں، تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ کہیں حضور کا خطبہ نہ چھوٹ جائے۔ جب آ رہے تھے تو ایک صحابی مسجد کے اندر کسی حاجت کے تحت کھڑے، اور خطبے کا احترام بہت ہوتا ہے، خطبے میں کھڑے ہونا، لوگوں کو پھلانا، یہ سب جائز نہیں ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے تو کوئی کسی کو پھلانگ کرنا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کوئی کسی سے کلام نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے۔ کسی نے اگر خطبے میں گفتگو کی، بات چیت کی، لوگوں کو پھلانگا، پھلانگ کر آگے آیا، جگہ الگ اس نے تبدیل کی، آقا فرماتے کہ جو جمعے میں خطبے میں کرتا اس نے جمعے کے ثواب کو گوا دیا، اس نے اپنے جمعے کو ضائع اور برباد کر دیا۔ جمعے کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی کسی وجہ سے کھڑے ہو گئے، جب حضور نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے زور سے کہا اجلس، آواز اتنے زور سے باہر تک آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے، سڑک پر تھے، وہ آواز عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو تب اٹھ کے آئے، سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے ان کو دیکھ لیا، سڑک نظر آتی تھی ممبر سے۔ آقا نے کہا کہ عبداللہ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کسے، آپ کی آواز کانوں تک پہنچی، اور اللہ کے نبی ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا کام تو وہ ہے کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں اس سے زیادہ غرض نہیں کہ آپ کے مخاطب پہنچ۔ یہ صحابہ کا عالم تھا۔ اگر ہمارا عالم کیا ہے، ہم نبی کی بات کہاں مانتے ہیں؟ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹے ہم لگا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کا مال مت دباؤ، مگر سب سے زیادہ آج خیانت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی۔ عجیب ذہن بنا رکھا ہے، جس کا لیتے ہیں اس کا دینے کو ہی نہیں تیار۔ کسی نے کہا کہ جب مانگنے آتا ہے تو فقیروں کی طرح مانگتا ہے، بھکاریوں کی طرح مانگتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، جس تاریخ کو بولو اس تاریخ کو آ کر مانگتا ہے۔ جب ایک بار لیتا ہے تو پھر ایسا دبا کے بیٹھتا ہے کہ جس کا مال لیا تھا وہ بیچارہ تاریخیں مانگتا ہے، اور یہ جج بن کے اس کو تاریخیں دیتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کے 3 پیسے دبائے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے، اب تو 3 پیسے چلتے بھی نہیں ہیں، قیامت کے دن جس کا مال دبایا تھا، جس کے 3 پیسے غصب کیے تھے، اس کی 70 مقبول نمازیں اس کے نام اعمال سے لے کر اسے دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے دبائے تھے۔ کون سی نماز لی جائیں گی؟ مقبول، جو قبول ہوئی۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی۔ جو قبول ہوئی 3 پیسوں کے بعد 70۔ اب کسی نے اگر کسی کا 1 لاکھ روپے دبا لیا تو سوچو 1 لاکھ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اور 70 نمازوں سے اس کو ملٹیپلائی کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی نے کسی کا بہت زیادہ مال دبایا اور اس کی نمازیں اگر اس کو پوری نہ پڑے، مطلب نمازیں دی جاتی رہی، اب پورا خالی ہو گیا ہو اور تب بھی دین باقی رہا، تو آقا نے فرمایا کہ پھر جس کا لیا تھا اس کے گناہ اس کو دیے جائیں۔ مال دبارے عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، حج پر حج، جس کا مال لیا ہے اس کا دینے کو تیار ہے۔ سب سے زیادہ آج اگر کوئی ہمارے یہاں کا نوجوان نشے کا عادی ہے تو ہماری قوم کا نوجوان ہے۔ عجیب عجیب نشے، وہ تو نام بھی مجھے یاد ہی نہیں یار، میں سنتا ہوں ایم ڈی کر کے بھی کوئی نشہ نکلا ہے صاحب، ایم ڈی کے نشے ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ شراب اور چرس سے تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شراب سے بڑھ کر نشے ہے یہ کہ ہوش و حواس گم پڑے ہیں، کسی کام کے نہیں۔
جبکہ نشے کی مذمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید وہی ہے، وہی آقا جن سے محبت کا دعویٰ کرتے، جن کی شفاعت کی امید رکھتے، آقا فرماتے جو شراب پینے کی حالت میں دنیا میں مر جائے، قیامت کے دن بت پوجنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آقا فرماتے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اگر اس درمیان میں وہ مر جائے 40 دنوں کے درمیان میں نہ ایک گھونٹ شراب پینے کے عوض میں، قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے۔ مولا علی فرماتے کہ اگر کہیں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا کہ زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہاں گھاس اگے، تو خدا کی قسم میں اپنے جانوروں کو وہاں نہ چراؤں۔ کسی جگہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہاں ایک مینار تعمیر کی جائے، اور مجھ سے کوئی کہے کہ اے علی ساری دنیا کی بادشاہت ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے، اس مینارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام پکارو، خدا کی قسم میں دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرا دوں لیکن اس جگہ اللہ کا نام پکارنا گوارا نہ۔ ایک قطرے کا یہ عالم ہے، پیٹ میں لیٹر لیٹر بھر کی شرابیں بھری پڑی ہوئی اور گھر میں گھوم رہے پھر رہے، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ علم سے ہم کوسوں دور۔ کس کس برائی پر بولے یار، کون سی برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنی برائیاں بنی اسرائیل نے کی نا، وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر عذاب اس لیے آ جاتا تھا کہ پچھلے نبیوں نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا کی، اور آقا نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کی۔ بس سرکار کی رحمت کی وجہ سے بچے ہیں، ورنہ کون سے گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں، بدنگاہیاں ہمارے عام ہیں، علم سے ہم کوسوں دور ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ میرا یہ اپنا محاسبہ میں بتا رہا ہوں، 90% ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، نماز نہیں پڑھنا آتا، نماز کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم، وضو کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم۔ آپ کو 90% ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن سے غسل کا اگر طریقہ پوچھ لیا جائے تو غسل کرنا نہیں آتا، ناپاکی کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں، علم سے کوسوں دور۔ مدارسوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، بڑی بڑی فیسیں دے کر ہم انگریزی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن فری میں مدارسوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں، جہاں پر کوئی فیس نہیں مانگی جاتی، جہاں مولوی مولانا خوشامدیں کر کے محلے والوں سے اپیلیں کرتا، بھائی خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بھیجیے، دین کی تعلیم حاصل کروائیے، اور اسکول میں جا جا کے خوشامدیں کر کے بھائی ایڈمیشن نہیں ہے، ارے بھائی جتنی فیس بولتی ہے اتنا بولو، فیس کے علاوہ ڈونیشن کتنا چاہیے، ہم ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بچے کو ایڈمیشن مل جائے۔ 60 سال 50 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ علم جو قیامت تک آخرت میں جو کام آنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو وہ لوہے کے جوتے بنا لے، علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ لوہے کے جوتے گھس جائیں، مگر تب بھی وہ علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے نہیں، اور یہ سمجھے کہ میں نے ابھی علم کا ایک کنارہ بھی نہیں پایا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، وقت کافی ہو گیا ہے، بس یہی اپیل پر میں اختتام کر رہا ہوں